الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم بالكبري سارة الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تمام تعریف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے اور درود و سلام نبی اکرم مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول اللہ سبل احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلاۃ کے بعد آج کی یہ خوبصورت اور پروقار تقریب پیغام محبت کے نام سے انعقاد پذیر ہے۔ اس کا انعقاد ان تقریبات کے سلسلے میں ہے جو سیدی اور ثانوی مولائی مرشدی حضور تاج الشریعہ جانشین اعلیٰ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت اقدس الحاج الشیخ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص پاک کی تقریبات ہیں۔ ہر آدمی کا کوئی تعارف ہوتا ہے، کوئی بدی فضیلت ہوتی ہے، بہت سارے بزرگوں کے بہت سارے کارنامے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام کچھ مخصوص چیزیں بن جاتی ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ کا کام عشق رسول تھا، ساری زندگی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آنسو بہانا، حضور کی یادوں میں محو رہنا، جذب و کیف کے اندر ڈوب کر حضور کی نعت لکھنا اور پھر اسی وابستگی کے ساتھ سرکار کی ثناخوانی کرنا، ہر وقت عشق رسول کا پیغام دینا، تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بات پر ہر وقت کلام کرنا ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ اور اسی محبت رسول نے انہیں سنت اور شریعت کا پابند کر دیا۔ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا معاملات کرنا ہر چیز انہوں نے شریعت کے دائرے کے اندر اس کو پورے طور پر بجا لانے کی صحیح عمر بھر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر اتنا عروج دیا کہ پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ ان کی عقیدت مند، ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے موجود ہیں، بلکہ دور رہ کر ان کو سراہنے والوں کی بھی بہت بڑی تعداد، جو اگرچہ حلقہ ارادت میں تو نہیں ہے لیکن ان کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ دعا فرمائے اللہ ان کے مزار پہ
ایک بڑی ضروری اور بڑی اہم چیز کا نام ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر سارے رنگ پھیکے ہو جاتے ہیں. محبت ایک اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر زندگی کے سارے رنگ پھیکے. اور کچھ محبتیں تو ایسی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے فطری بنا دیا. ماں باپ کی اولاد سے محبت، اولاد کی ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں کی محبت، رشتوں کی محبت، استاد شاگرد کی محبت، مرید کی محبت فطری بنا دیا. محسنوں کی محبت، یہ فطری محبت ہے. جو لوگ کمال رکھتے ہیں اپنی زندگی میں، کوئی فضل رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، یا حسن اور جمال رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ساری محبتیں انسان کے دلوں میں پیدا کریں. تو محبت ایک بڑی لازمی چیز کا نام ہے. اور آپ اس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں نفرتوں کو بڑا عام کیا جاتا ہے. اس دور کے اندر گلے شکوے کے نام پر اور اعتراض کے نام پر اور تنقید کے نام پر اور اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے نام پر لوگ نفرتوں کو فروغ دیتے ہیں. آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ اسلام کو اس ذرائع کو بھی بند کرتا ہے جو ذرائع محبت کو توڑنے کا سبب بنتے ہیں. یعنی کس قدر زیادہ سخت مذمت کی ہے دین میں غیبت کی. غیبت کیا ہے؟ چوری کیا ہے؟ مسئلہ کسی میں کوئی عیب پایا جاتا تھا، ایسا نہیں کہ اس میں عیب تھا نہیں پایا جاتا تھا، وہ غلطی اس میں موجود تھی، لیکن آپ نے اس کے پشت کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے غیر موجودگی میں اس عیب کو بیان کیا. یہ غیبت. اب بظاہر تو آپ نے شکوہ کیا ہے، غیبت کی ہے، لیکن اسلام نے اس کام کو اتنا غلیظ اور اتنا ناپسندیدہ اور اتنا میلا اور اتنا گندا شمار کیا ہے کہ فرمایا غیبت زنا سے بھی بدتر تھا. یہ اتنا غلیظ کام ہے کہ نفرتوں کو فروغ دیتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں جذبات برے پیدا کرتا ہے. آپ کسی کی پشت کے پیچھے کبھی اس کا ہے آپ کی توجہ ہے میری بات، کبھی بھی آپ نفرت کے فروغ میں کردار ادا نہ کریں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بہت بڑی تعداد مل جائے گی شکوے کرنے والوں کو، شکایتیں کرنے والوں. آپ دیکھ لیں تجزیہ نگاہ کون سا زیادہ مقبول ہوتا ہے، جو ذرا دوسروں پہ تنقید زیادہ ہے. میں تو ان لفظوں سے حیران ہوتا ہوں جب میں سوشل میڈیا پہ یہ پڑھتا ہوں کہ فلاں نے فلاں کی چترول کر. مجھے بتائیے یہ کوئی مہذب لفظ ہے؟ یہ کوئی ایسا لفظ ہے جو کسی مہذب آدمی کے ساتھ اور معقول آدمی کے ساتھ اور وفادار آدمی کے نام کے ساتھ لکھا جائے؟ کیا یہ کوئی ایسا جملہ ہے جو زیر دیتا ہے؟ نفرتوں کے فروغ کے لیے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آدمی خوش عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ ہے، ایک معزز آدمی، اور اگر کسی وجہ سے ہماری مزاج کے خلاف اس سے کوئی بات ہو گئی ہے تو نہ ہم نے اس کے عقیدے کی درستگی کو دیکھا، نہ اس کے علم کو دیکھا، نہ اس کے فضل کو دیکھا، نہ اس کے کمال کو دیکھا. صرف وہ ہماری مرضی کر رہی ہے، صرف وہ ہماری طبیعت کر رہی ہے. میں اکثر کہتا ہوں لوگ برے نہیں ہوتے، بس ذرا ہمارے مزاج کے لیے. دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں لوگ تو اچھے ہوتے ہیں پر ہماری نہیں مانتے. ہماری میں چھوٹا سا آدمی ہوں تو اللہ کرے آپ موبائل نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، آمین نہیں گا. آپ تو جو کریں میری بات کا. چھوٹا سا آدمی ہوں تو دوست فون کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، خیریت ہے، طبیعت کیسی ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں ٹائم چاہیے تھا، کہتے معذرت چاہتے ہیں ٹائم تو نہیں ہے تو مصروف ہے. یقین کرے وہ آخر میں سلام بھی دیتے، اللہ بھی کہتے. وہ ایسے فون بند کرتے جیسے کہ آپ بالکل کوئی تعارف ہی نہیں تھا. تو ختم ہو گئی بات. اگر آپ بات مان لیں تو آپ وہی ہیں، اور اگر آپ نے کہا کہ میں کہیں مصروف بھی ہوں تو پھر آپ کے لیے مطلب آپ کی بات مان لی جائے تو سب ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اپنا عذر بھی پیش کیا جائے، کوئی بات کی جائے، کوئی معذور اپنے آپ کو کہیں قرار دیا جائے تو پھر آپ بندے ٹھیک نہیں. اس
اس لیے کیا نفرت کو فروغ نہ دے، کچھ تو مجبوریاں نہیں ہوگی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوگا۔ آپ تھوڑا سا لوگوں کو قبول کریں، کسی کی مجبوری کو عذر کو قبول کریں، غیبت نہیں کریں، محبت کو فروغ دیں، پیار کو فروغ دیں۔ آپ دیکھیے دین کیا کہتا ہے، دین محبت کا اتنا قائل ہے کہ فرمایا دو لوگوں کو قریب کرنے کے لیے، دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے اگر تمہیں خلاف واقعہ بات بھی کرنی پڑتی ہے تو ہے نہیں، لیکن چونکہ اس سے دو لوگوں کی صلح ہو جائے گی تو ایسی بات بھی کر دو جو ہوئی نہیں، کر دو، تمہیں جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا۔ یہ دو بھائی آپس میں ناراض ہیں، تمہاری بڑے سے ملاقات کی، اس نے کہا چھوٹا بڑا خطرناک آدمی ہے، مجھے جھوٹ کے کہا گیا۔ پھر آپ کی چھوٹے سے ملاقات کی، اس نے کہا بھائی بڑا ہے اور اس نے تقسیم میں بڑی ظلم کی ہے، زیادہ حصہ لے گئے، دونوں نے تو باتیں خطرناک کی، لیکن آپ سے جب بڑے نے پوچھا چھوٹا کا کہتا تھا تو آپ اسے کہ یار میں یہی کہتا تھا کہ میرا بڑا بھائی ہے، میرے دل میں بڑی گنجائش ہے۔ تو جب بڑے نے پوچھا چھوٹا کا کہتا ہے تو آپ وہی نہ بات سنائیں، اس سے نفرت کو مزید فروغ ہوگا۔ آپ نے یاد کیا چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا کہ بڑا تو میرے لیے بات نہیں رہا۔ آپ قریب کرنے کی کوشش کریں، محبت کو فروغ دیں، پیار کی بولی بولیں۔ آپ یقین کریں کوئی دو جملے پیار کے بول دینا تو طبیعت ٹھنڈی ہو جائے، کوئی دو جملے محبت کے بول دے۔ آپ کہیں دکان پہ چلے گئے سامان خریدنے کے لیے، تو دکاندار سے آپ نے کہا فلاں چیز چاہیے، اس نے نکال کے دی، پھر آپ نے ریٹ پوچھا تھا، پھر آپ نے تنقید کر ڈالی کہ اتنی مہنگی چیز ہے۔ تنخواہ دار آدمی کیسے ہو، تو دکاندار بڑے پیچھے رہنے میں بولا، اس نے کہا یار آپ دے دیجیے گا پیسے، جب ہوٹے لے کے آنے کی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو، پیسے آتے جاتے رہتے ہیں آپ کو۔ تو آپ یقین کریں اس کا میٹھا لہجہ دل میں گھر کر رہا ہے، انسان محسوس کرتا ہے یار اس نے سبھی دے دی، لیکن آپ نے گھر فون کیا یار فلاں چیز پکائیے گا، جب میں دفتر سے کاروبار سے چھٹی کر کے آؤں تو آپ کی مرضی کا کھانا گھر میں بنا ہوا ہے، اور پھر آپ کچھ اور لوازمات، کچھ سلاد، کچھ روٹیاں، کچھ اور چیزیں اپنی موٹر سائیکل پہ گھر لے کے جا رہے ہیں، لیکن رستے میں کسی سے ٹکر ہو گئی ہے، وہ بندہ بڑا تلخ بولا، اس نے بڑے سخت جملوں کا آپ سے تبادلہ کیا ہے، اب اس کی وہ نفرت انگیز بات سارا موڈ خراب کر دیتی ہے، پسند کا کھانا بھی پکا ہوا تو بندے کا کھانے کو جی نہیں کرتا کیونکہ اس نے نفرت دلا۔ ہم سوسائٹی میں کیا کرتے ہیں، ہم دیکھیں نا اسلام نے غیبت سے منع کیا، اور بار بار درگزر کی بات کی، بار بار معافی کی بات کی، کیوں بلا؟ اس لیے کہ معاف کر دینے سے دلوں میں گنجائش پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں ڈھارس پیدا ہوتی ہے، سکون پیدا ہوتا ہے۔ شریف میری روایت لائے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، یاد رکھیں گے آپ انشاءاللہ؟ جو جب سے آئے ہیں تب سے موبائل پہ لگے ہوئے وہ بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ، کیا کہیں گے، یاد رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ دوست موبائل اونچا کرتے ہیں تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو نظر کچھ نہیں آتا، پھر وہ بھی موبائل اونچا کرتے ہیں، موبائل چلائے ضرورت کا نیچے کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو توجہ کیجیے گا بات پر، یہ تین چیزیں یاد رکھنے کی ہیں، دادا صاحب نے لکھی ہیں، ہم اس سے بات آ رہے ہیں دادا صاحب۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہاری آپس میں محبت بڑھے تو اپنے بھائی کو اس نام سے پکارا کرو جو اسے پیارا لگتا ہے، اور دوسرا فرمایا سلام لینے میں پہل کیا کرو، اور تیسرا فرمایا جب وہ محفل میں آئے تو اس کے لیے گنجائش بنایا کرو، جگہ دیا کرو، یہ تین کام کرو تمہارے دلوں میں محبت بڑھ جائے گی۔ محبتوں کے فروغ کی کوشش کرے۔ قرآن مجید فرماتا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرے، اور دوسرے مقام میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب آپ نے اسے فرمانا ہے اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اسے کہے میری پیروی کریں، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے، یعنی بندہ بھی اللہ سے محبت کرے اور اللہ بھی بندے سے، اور یہ جب رب چاہتا ہے نا تو پھر ہی بندہ محبت کرتا ہے۔
جب اللہ چاہتا ہے تو پھر اپنے بندے کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتا ہے. وہ کب کرتا ہے؟ جب کابل یا بندہ دروازہ رسول کی غلامی کرتا ہے، اتباع رسول کرتا ہے. اللہ سے بھی محبت، رسول اللہ سے بھی محبت، صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت سے بھی محبت، اولیاء سے بھی محبت، اور آپس میں بھی محبت، پیار کا رشتہ. ہمارے یہاں لہجے محبت والے نہیں رہے. دکانداروں کو دیکھے تو وہ گاہکوں کا شکوہ کرتے ہیں، گاہکوں سے بات کرے تو وہ دکانداروں کے نرخ بڑھانے کا شکوہ کرتے ہیں. آپ جس سے بھی ملاقات کریں وہ شکوہ. میں نے نا مزدوروں کے حقوق پر بڑی تقریر کی، بڑی، اور میں آج بھی اس پر قائم ہوں جو کہا ہے الحمدللہ. جب میں نے خود کام شروع کرایا نا ادارے کا، پھر میرا دل کیا مالکوں کے حقوق پر بھی تقریر کرو. میرا کچھ یہ کہا بنا کہ ان کے بھی کچھ حقوق بنتے. بعض کا جو کہا جاتا ہے وہ کیا نہیں جاتا، جو معاہدہ کیا جاتا ہے وہ پورا 15 دن کا بتا کے کام 15 دنوں میں ختم نہیں کیا. مجھے ایسا احساس ہوا کہ یار یہ تو زیادہ طرفہ ہم گفتگو کرتے ہیں. اور بھی ایک پہلو ہے، اس پر بھی گفتگو کی ضرورت ہے. ہم بہت سارے مقامات پر جب چیزوں کے اندر اترتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ تصویر کے کئی رخ ہیں، کئی زاویے، کئی زاویوں سے ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہوگا. درگزر کرے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. معاف کرے، لہجہ حسین رکھے، لب و لہجے میں مٹھاس رکھے. کوئی جتنی مرضی تلخ بات کرے آپ ذرا مسکرا کے تو دیکھے. اور یہ محبت کرنی کس لیے ہے؟ یہ لہجہ میٹھا کس لیے کرنا ہے؟ مال بیچنے کے لیے، اپنی شخصیت کو بڑھانے کے لیے، فیمس ہونے کے لیے، پاپولر ہونے کے لیے، لوگوں میں معروف ہونے کے لیے نہیں. محبت کرنی ہے کسی سے اللہ کی رضا کے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. پیار کرنا ہے رب کے بندوں سے کہ یہ رب کے بندے. محبت کرنی ہے کہ یہ مدینے والے محبوب کے غلام. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صبح قیامت رب کریم کی بارگاہ طرف سے اعلان ہوگا. قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے؟ کوئی لالچ کا رشتہ نہیں تھا، کوئی ان کا آپس میں کاروباری معاملہ نہیں تھا، فقط اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے. وہ کہاں ہیں؟ اور یارو یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں میدان محشر میں ڈھونڈا جائے گا، جنہیں تلاش کیا جائے گا، جن کے نام کی منادی ہو. کہاں ہے جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے؟ اور جب وہ لوگ حاضر بارگاہ ہوں گے تو کہا جائے گا، مالک فرمائے گا میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، کیونکہ تم میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، آج میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ. آپ کسی سے محبت کریں تو صحیح. ہم بعض کا مخلوق سے محبت نہیں کرتے، تعلقات کو نہیں پاتے. میں کسی دفتر میں چلا گیا، وہ جس آدمی سے مجھے ملنا تھا وہ اگر میرا جاننے والا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق ہے، دوستی ہے یا کوئی رشتہ ہے، ملنا کر تو مجھے دیکھ کر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے چاہے کہ مہربانی میرا کام بھی اس نے ترجیحی بنیادوں پر کر دیا. تو یہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے سارا کام نہیں کیا، اس نے تعلق نبھایا. اگر وہ رب کی رضا کے لیے کرے تو پھر سب کے ساتھ کرے. پھر اللہ کے ہر بندے کو رب کا بندہ جان کے اس کی خدمت کرے. ہم تعلقات تو نبھا رہے تھے، اور تعلقات نبھانا میں کوئی بری بات نہیں، لیکن یہ کہ آپ اپنے منصب کا بھی تو خیال کریں نا. اللہ کی رضا کے لیے رب کریم کے بندوں کے ساتھ تعلق بنائیں اور محبت کریں کسی سے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، پیار کریں. اور یہ کام اتنا پسند ہے نبی پاک کو، اتنا حضور بیٹھے تھے. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم تشریف فرماتے کافی سارے لوگ محبوب کے چہرہ نور کی زیارت کے لیے اور صحبت پاک اٹھانے کے لیے چار جہانی پروانوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص گزرا سامنے سے، تو وہ جو حضور کے قریب بیٹھے لوگ تھے ان میں سے ایک صاحب نے کہا حضور اس بندے سے مجھے اللہ کی رضا کے لیے ہوا ہے. حضور
فرمانے لگے تم نے اسے بتایا؟ یا رسول اللہ نہیں بتایا. فرمایا اٹھ کر جا بتا دیا. تو صحابی اٹھے اور جا کر کے اس شخص سے سلام لیے اور کہا بھائی مجھے تم سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے. وہ جواب میں کہنے لگا جس کی رضا کے لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو میری دعا ہے وہ بھی تم سے محبت کرے. واپس آئے نبی کریم سے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا کہ حضور میں گیا اور میں نے جا کے اس سے کہا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے جواب میں مجھ سے کہا ہے میری دعا ہے جس کی رضا کے لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ بھی تم سے محبت کرے. فرماتے محبوب نے جواب میں فرمایا یاد رکھو جو جس سے محبت کرے گا نا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ان محبتوں کو فروغ دے, ان محبتوں کو آگے لے کے جائے, اللہ کی رضا کے لیے محبت کا فروغ کرے. تلخ لہجے نہیں ہونے چاہیے, لہجے ذرا میٹھے ہونے چاہیے, انداز ذرا خوبصورت ہونا چاہیے. وہ میں ہاسپٹل میں گیا تھا تو اس ہاسپٹل کی ماں ہے وہ میرے دوست ہیں. ہاسپٹل میں دو ڈاکٹر بیٹھتے ہیں, دونوں ایک ہی مرض کے اسپیشلسٹ. ایک کے پاس بہت رش ہے اور ایک کے پاس مریض کم ہے, ایک کے پاس بہت بڑی تعداد ہے. میں نے کچھ بھائی سے پوچھا, میں نے کہا کہ ان میں سے قابل کون ہے؟ کہنے لگے میری نظر میں وہ زیادہ قابل ہے جس کے پاس رش کم ہے. میں نے کہا میں اگر آپ کی بات مانوں کہانی بہت زیادہ ہے اور رش تھوڑا ہے اور یہ قابل نہیں ہے اور رش بہت زیادہ ہے تو نہ مانوں. تو کہنے لگے آپ نہ مانیں میری نظر میں نے کہا رش کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے سن بیچارہ قابل تو زیادہ ہے اور زبان کا بڑا کڑوا ہے, لہجے کا میٹھا نہیں. مریض بیچارے پہلے بیمار ہوتے ہیں اور تلخی کرتا ہے, لہٰذا لوگوں نے جانے چھوڑ دیا ہے. کہا یہ بھی اسپیشلسٹ ہے, اس کی نسبت میں کہہ رہا ہوں کم ہے لیکن لہجہ بڑا میٹھا ہے, آنے والے سے پیار بڑا کرتا ہے, بیماروں کو تسلی بڑی دیتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, ان کی بات غور سے سنتا ہے. وہ جو اگر کوئی تلخ بات بھی کرے تو یہ سمجھ کر برداشت کرتا ہے کہ بیمار ہے تو اس کے گرد لوگوں کا رش ہو گیا ہے. اقبال کہنے لگے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں ہوا سے, کیونکہ میلے کارواں میں نہیں خوبے کی نوازی. جو آگے لگا ہوا ہے اس کا لہجہ ٹھیک نہیں, انداز ٹھیک نہیں ہے, لب و لہجہ ٹھیک نہیں. میرے عزیز یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا اس بات کو کہ آپ کے لہجے کی مٹھاس بہت سارے لوگوں کے دل کی تسلی کا باعث بنتی ہے. آپ نے کسی سے ملاقات کرتے چلیں ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں, پنجابی لوگ ہیں, مثال میں کبھی پنجاب میں سنا کرتے تھے ہم بچپن میں, میرے آشیا خیال میں رہ گئی. کوئی آدمی کسی سے سودا لیتا تھا تو سامنے والا کا تلخ بولتا تھا نا, تو جملہ ہمارے یہاں پنجاب میں بولا جاتا تھا, کہتے تھے یار لینا دینا میں مقدر ہے, ڈالتے پیار ڈالتا ہے. کوئی لینا دینا دے تو سودا ہونا نہ ہونا یہ بھارت کی بات ہے. تیرا لہجہ بڑا کڑوا ہے, تیرا انداز بھی بڑا سخت ہے. کچھ لوگوں کے لہجے میٹھے نہیں ہوتے. اور مثال دو قرآن مجید سے, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا. ایک ہوتا ہے کسی کے لفظ تلخ ہے اور ایک یہ کہ اس کا لہجہ بھی ٹھیک ہے. چلیں ہم پھر ایک مثال یاد آ گئی پنجاب کی. بہو نہ بعض اوقات اللہ ماشاء اللہ ساری نہیں لیکن بعض بہویں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے لفظوں سے تو کوئی برا نہیں کہتی لیکن لہجہ بڑا تلخ ہوتا ہے. سسر صاحب پورے ہیں, ساس پوری ہے, شوگر کے مریض ہو, صبح 6-7 بجے بہو نے پوچھا تھا بھی ناشتہ لاؤ, اب بیٹا مجھے بھوک نہیں, اب شوگر کا مریض ہے, گھنٹے کے بعد آ گئی, اب بیٹا بول رہا ناشتہ کل ہوگی. میں نے پوچھا تو تھا صبح بھی آپ سے صبح تک آپ نے بتایا نہیں, میں نے اور بھی کئی کام کرنے ہوتے ہیں, آپ ذرا جلدی بتا دیا کرے گا کہ میں کیا کروں. لب و لہجہ کا تلخ ہے اور یہ بہو کا نہیں ہے.
لا کے برتن بھی ذرا زور سے رکھے، دروازہ بھی شدت سے بند کیا، لہجہ بھی تلخ تھا. آپ یقین کریں پورے بزرگوں کو باوجود بھوک کے وہ کھانا کھایا نہیں جاتا. شام کو بیٹے سے شکایت کی کہ بیٹا ذرا اپنی بیوی کو سمجھا، پورا یہ لہجے برداشت نہیں ہوتے. تو بیٹے نے بات کی، کہا کہ والد اور والدہ پورے لوگوں کو شکایت کر رہے تھے. تو پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے بڑی پوچھو میں آپ کیا کی، میں نے گال کٹی تھی، میں نے واقعی بھی کر دی. نہیں سمجھے آپ، سمجھ آ رہی ہے نہیں آپ؟ ہاں نہ تو کرے نا. وہ کہتی ہے پوچھو میں آپ کیا کی، کچھ بھی نہیں آ کیا کوئی بات نہیں کی. اب وہ اگر پوچھتے ہیں کہ اچھا تم نے کیا کہا تھا، کہتے میں نے کچھ نہیں کہا تھا کہ میں نے صبح بھی پوچھا تھا، اس وقت نہیں بتا دیں. حالانکہ یہ انداز اس وقت نہیں. آپ کے لفظوں کی کرواہٹ، محبت کا نہ ہونا یہ بزرگوں کو تکلیف دیتی ہے. بزرگ نے کہا کہ تمہیں 7-8 بجے کھانا چاہیے، تو آپ ایک نہیں مسئلہ نہیں، آپ فکر بھی کریں، میں 50 منٹ مجھے دے، میں ابھی تو جا کر کے جاتا ہوں، میں بھی آپ کی آپ کا کوئی میٹھا لہجہ کرنے کو دبا نہ کرے. محبتوں کی فروغ کی ضرورت ہے، پیار کی فروغ کی ضرورت ہے، لہجوں کو ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے، انداز کو بہتر رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے بزرگ تھے تو وہ ہم سب پڑھا کرتے تھے، ان کے بعد استاد تھے. تو کوئی صاحب معزز آدمی تھے علاقے کے، تو ان کے پاس سے وہ گزر رہے تھے سائیکل پہ. تو کہتے ہیں میں ان کو دیکھ کے نیچے اتر گیا کہ آدمی میری بڑی عزت کرتا ہے، جب کوئی ملتا ہے بڑے احترام سے سلام کرتا ہے. تو میں وہ سائیکل پہ آتے تھے استاد صاحب. کہتے ہیں میں دیکھ کے نیچے اتر گیا، میں نے سلام لی، لیکن انہوں نے نا کوئی صحیح انداز میں وعلیکم السلام نہیں کہا، گزر گئے. ہمیں بتا رہے ہیں کلاس میں، لیکن بیٹا اس کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ بڑا تکبر ہے، بڑا محبوب ہے، تو کیا میں سائیکل سے اتر رہا ہوں، اس کا حال یہ بڑا کیا کہنے لگی. مجھے لگتا ہے بیچارہ کسی پریشانی ہوگا، لگتا ہے کوئی تکلیف تھی، لگتا ہے آپ کسی وجہ سے آزردہ تھا. آپ اپنے لہجے کو تلخ نہیں ہونے دیں، رد عمل کے طور پر بھی تلخ نہ ہونے، اپنے مزاج میں محبت رکھیں، اپنے انداز میں. اور پھر اسی محبت کو جب آپ آگے لے کے جائیں گے اور اس محبت کو آپ روحانی درجہ دیں گے اور اس محبت کو عبادت بنائیں گے، تو پھر یہی لہجہ محبت رسول کی طرف بڑھے گا. اور محبت رسول اتنی بڑی نعمت ہے. یہ لوگ کہتے ہیں میں زندگی سے پریشان ہوں، میں مسائل سے پریشان ہوں، میں ڈپریشن اور انزائٹی میں ہوں. تو میں انہیں کہا کرتا ہوں جینے کا ذائقہ آئے گا، سارے کام چھوڑ دو، مدینے والے سے پیار کرو، آپ نبی پاک سے محبت کرو، آپ ہر ٹینشن سے، ہر آزمائش سے نکل جائیں گے. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائے گی. اب ساری آگ بجھ گئی جب سے محبت رسول کی آگ لگائی. یہ عشق رسالت معاب یہ آپ کو تازہ دم کر دے، یہ جینا آسان کر دے، یہ لہجوں میں مٹھاس لے آ، یہ تلخیاں رہتی ہیں، لمبے چوڑے سفر بندے کو پریشان کرتے ہیں. آپ یقین کریں مجھے جو پوچھے نا زیادہ وقت کام کر گیا تو میں کہتا ہوں گاڑی میں، سڑکوں پہ، لیکن ادب سے لالی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. ہے سفر مزیدار جہاں گئے محبوب کا ذکر کیا، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، محمد محمد پکیلے گزر گئے. دوستو نبی پاک کا پیار، حضور کی محبت، یہ نا بندے کو نا ایک رنگ میں ڈھال دے، بندے کے نا انداز ہی بدل جاتے ہیں، لب و لہجے بدل جاتے، اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں. جب لبوں پہ نعت ہو، لہجے میں گداز آ جاتا ہے، آج بھی آ جاتا ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا نا تو یہ بریکنگ نیوز کی مقام پر کہ ابوبکر مسلمان ہو گئے، اتنا بڑا تاجر. یہ ایک الگ سے خبر تھی. کچھ لوگ اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے جناب صدیق اکبر کے پاس گئے، اور وہ کون تھے؟ تاجروں کے دوست بھی تاجر ہی ہوتے. وہ کون تھے؟ سیدنا عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید بن زید. یہ جماعت تاجروں کی جناب صدیق اکبر کے پاس گئی
دینا پسند نہیں کیا، کہنے لگے اگر یہ کچھ نہیں آیا تو ذرا بیٹھ کر اور بٹھا دیا اور پھر حضور کا ذکر کیا اور اس محبت سے اخلاق نبوت کا ذکر کیا، اس انداز میں اسوہ رسول بیان کیا، اس پیار سے حضور کی تعلیمات کو بیان کیا، عظمت قرآن مجید کو بیان کیا، نبی پاک کی غریب پروری کو بیان کیا، حضور سید عالم کے مساوات اور اخوت کے درد کو بیان کیا۔ اس پیار سے جناب صدیق اکبر نے بات کی کہ وہ جو صرف تصدیق کرتے آئے تھے نا، وہ بھی سارے کہنے لگے ہمیں بھی لے چلے، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا۔ یہ محبت لہجے بدل دیتی ہے، انداز بدل دیتی ہے، قربان بدل دیتی ہے۔ یاد رکھیں ایک بات ہی ہے، ایک سوال ہے، آپ کسی بندے سے بھی سوال کریں تو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا بھائی کم پڑھا لکھا ہے، ڈگری چھوٹی ہے، کاروبار بھی تھوڑا ہے، چھوٹا بھائی زیادہ پڑھا لکھا ہے، پیسے بھی زیادہ کماتا ہے، آپ پوچھتے ہیں جا کے کہ تم دونوں میں سے بڑا کون ہے، تو کیا وہاں ڈگری بتائی جائے گی کہ ڈگری کس کی بڑی، پیسے سیدھی سی بات ہے، اس نے عمر پوچھیے، آپ عمر بتائیں گے بڑا کون ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے نا محبت کی، ادب کی، تو پھر لہجہ بدل جاتا ہے، پھر عنوان بدل جاتا ہے، پھر طور طریقے بدل جاتے ہیں، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے عبارت کی تو پڑھی ہے، عبارت پڑھ کر ذرا ادب سے پڑھنا، یہ نہ کہ کتاب میں لکھا ہوا پڑھا ہے، وہ لکھا ہوا پڑھ، پر پہلے کسی کے پاس بیٹھ کے ادب بھی سیکھ تاکہ مجھے پتا چلے کہ لکھا ہوا پڑھنے کے لیے بھی ادب کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں جناب عباس، تو کسی نے جناب عباس سے پوچھا آپ پڑھے ہیں کہ حضور، تو مرتبہ نہیں پوچھ رہا تھا، پوچھنے والے کو بھی پتا تھا کہ بڑے مرتبے میں حضور ہی ہے، وہ مرتبہ نہیں آسر ہے نا میری بات، عمر پوچھ رہا، مرتبہ پوچھے بھی پتا تھا، سادی سی بات ہے، پوچھا آپ پڑھے ہیں کہ حضور، لیکن اب بات آئی ہے محبت رسول، اب لہجہ خود بخود تعظیم والا ہو جائے، انداز خود بخود ادب والا ہو جائے۔ اب جب حضور کی بات آئے گی، نسبت مصطفیٰ کی بات آئے گی، تو پھر اقوال نظر ہوش جناب یعقوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، اور کسی درویش نے کہا تھا جائے ہوئے جنا آہستہ چل، تو دیکھ آیا ہے وہاں آہستہ چل، حاضری میں ہے ملک 70,000 قدسیوں کے درمیان، آہستہ چل۔ حضرت عباس سے پوچھا آپ پڑھے ہیں کہ نبی کریم، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جواب دیکھیے کیسا محبت میں ڈھلا ہوا ہے، فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا بڑے حضور ہی ہیں، بات کہنے کو سلیقہ چاہیے۔ میرے عزیز یاد رکھیں گے محبت جب آتی ہے لہجے بدل جاتے ہیں، انداز، ہم نا ساری چیزیں اپنی اولادوں کو سکھا رہے ہیں، انہیں محبت بھی سکھائیں، انہیں پیار بھی سکھائیں۔ ہم تو بچپن میں بچوں کا مقابلہ کرا دیتے ہیں، بچے مقابلے کیوں کراتے ہیں، ہم خود مقابلہ کراتے ہیں کہ یہ مجھے زیادہ پیارا ہے، دوسرا ناراض ہوتا ہے، نہیں تو بھی پیارا ہے، تو وقتی طور پر تو آپ نے اس کا لطف لیا ہے، لیکن آپ نے زندگی بھر کا مقابلہ کرا دیا۔ آپ کو کہا گیا تھا کہ اولاد میں عدل کرے، انصاف کرے، ایک کا منہ چومے تو دوسرے کا بھی چومے، آپ انہیں پیار سکھائیں، محبت سکھائیں، ہم اس سے ناراض نہ ہوئے، کبھی بھی اپنے ایک بچے کے سامنے دوسرے کی تعریف اس طرح نہ کرے کہ اس کو اپنی توہین محسوس ہو، کبھی بھی ایک بچے کے سامنے دوسرے پر تنقید نہ کرے، انہیں محبت کرنا سکھانا ہے، انہیں جوڑنا ہے، انہیں عمر بھر بھائی چارہ سکھانا ہے، یہ بچپن سے اس طرح کام بنا دیتے ہیں کہ مقابلے میں اتر آتے ہیں کہ تیری یہ میری ہے، وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ محبت کا ارگل ہے کیا پیار والا ہوتا ہے، ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے پابند کیا ہے، حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک قرآن سکھاؤ، ایک اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ایک حضور کی اہل بیت کی محبت کی محبتیں سکھاؤ، اہل بیت نبوت کا پیار اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ وہ حضور نے ہمارے ذمہ لگایا ہے جہاں اپنی اولاد کو قرآن سکھانا ہے، محبت بھی سکھانا
تو آپ جب بھی ان سے ملاقات کریں گے خبر بھی خطرناک ہی دیں گے اور ناراض بھی ہمیشہ نظر آئیں گے. کسی نہ کسی بات پر کسی نہ کسی بندے سے ناراض ہی نظر آتا ہے. وہ بعض جناب سب ان کا لگا رہتا ہے رہتے ہی ناراض. تو ان سے کبھی پوچھنا ذرا ہو ہم کی تصویر دو کی بڑے آپ بڑے خراب ہوئے آپ میری جگہ پہ ہوتے. میں ان سے کہتا ہوں اللہ کے بندے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیفیں اگر دیکھی ہیں تو مدینے والے معمول میں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے معمول مسکراتے. دکھ بھی سب سے زیادہ وہیں پہ ہے اور مسکراہٹ بھی سب سے زیادہ وہیں. کچھ لوگ ایک اور معنی بھی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں کڑوا اس لیے ہوں کہ میں بندہ کھڑا ہوں لہٰذا میں کڑوا ہوں. یہ بھی فلسفہ غلط ہے. میں یہ بندہ کھڑا ہوں لہٰذا میں کڑوا ہوں. میں کھڑی کرنا تو ہمیں کسی ضروری میں اس لیے یہ فلسفہ بھی آتا ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. خدا کے بندوں سب سے زیادہ ساتھ مدینے والے معبود میں ہو جائے. سب سے زیادہ کھری باتیں حضور نے کی ہیں اور اتنی میٹھی کر کے کی ہیں کہ روحوں میں اتر گئی. آپ کا انداز محبت والا نہیں ہے. آپ کا مزاج اپنا کڑوا ہے. آپ کہاں اس کو لے کے دوسری طرف جا رہے ہیں. فلسفے کو بدلیں لب وغیرہ میٹھا بنائیں. انداز کے اندر تھوڑی سی آپ نرمی لائیں اور معاشرے میں محبت کو فروغ دیں. آپ کو پتہ ہے محبت کا آج کیا ہوتا ہے. یہ تو بس محبت کا 10 نیکیاں ملتی ہیں گھر پرانے عید کا پڑے 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ فلاں عبادت کریں اتنی نیکیاں ملتی ہیں. تو محبت کا بھی ادھر ملتا ہے. جو محبت کرے ہمیں محبوب ملتا ہے. کیونکہ محبوب ملتا ہے محبوب. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ایک شخص نے آ کے کریم محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے. حضور نے فرمایا آپ کی تیاری کیا ہے. اور حضور نہ کثرت سے کوئی نفلی روزے ہیں نہ کثرت سے میرے پاس کوئی نفلی عبادت ہے. حضور نے فرمایا کہ قیامت کا پوچھ رہا تیاری کیا ہے. عرض کیا رسول اللہ ایک چیز میرے پاس ہے. اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں. تو نفلی روزوں کا اجر ہوتا ہے نفلی عبادتوں کا اجر ہوتا ہے. پر اس شخص نے اپنی نیکی یہ بتائی کہ آپ رسول سے پیار کرتا ہوں. تو پتہ ہے رسول نے اجر کیا بتایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے سن کے تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہو. آسان جہاں گناہیاں دار جدو اعمال نامہ پرو ذرے ذرے کے سامنے آ جانے جو منہ تھی بولیا بول ہوئے. اصل کون حضور کے بیٹھ رہے لکھ عمل ترکڑی توڑ ہوئے. وہ دے کونوں کی رب نے حساب لینا بیٹا بیٹھا ہی محمد دے بول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرمانے لگے تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. انس بن مالک فرماتے 3 مواقع زندگی میں ایسے آئے جب بڑی خوشی ہوئی. ایک اس دن بڑی خوشی ہوئی تھی جس دن کلمہ پڑھا تھا. ایک اس دن بڑی خوشی ہوئی تھی جس دن حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے. اور ایک اس دن بڑی خوشی ہوئی جس دن حضور نے فرمایا جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ تو بات کر کے چلے گئے تو میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں جناب صدیق اکبر سے بھی محبت کرتا ہوں حضرت عمر سے بھی محبت کرتا ہوں. تو میرے لیے حکم کیا ہے. حضور فرمانے لگے بس جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. تو آپ بھی اسی کے ساتھ ہوں گے. تو پوری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ اور اس سارے ہمارے پروگرام کا مقصود یہ کہ محبت کو فروغ دے. محبت والا لہجہ اپنائے. محبت کے ساتھ آگے بڑھے. گفتگو بھی محبت سے اٹھنا بیٹھنا بھی محبت سے لین دین بھی محبت سے آنا جانا بھی محبت. اور سب سے بڑھ کر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت کو اللہ کی محبت کو اپنی زندگی پر غالب کرے. ایک پیغام آپ کو دینا ہے اور پھر انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھتے. پاکستان پر جو موجودہ حالات ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. تمام اسلامی ممالک پر مختلف سازشیں کر کے اور لوگ آپ مجھے یہ سازش ہو
آگے لگا کے کبھی کسی کو آگے لگا کے اسلامی ممالک پر چڑھائی کرتے ہیں اور پھر سارا کفر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ پاکستان اللہ کے فضل سے دین کے نام پہ بنا ہوا ہے اور اس کی نظریاتی سرحدیں بھی بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور اس کی جو باقی سرحدیں ہیں وہ بھی اللہ کے فضل سے محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ مسلمان اس سازش کو سمجھے کہ تمام اسلامی ممالک کے خلاف یہ پروپیگنڈے، یہ محاذرہ آخر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس ماحول میں جب ہم فلسطین کے حق میں پورا ملک یا زبان تھا، اچانک پاکستان کے خلاف کی سازشیں کیوں ہونے لگی؟ آپ تھوڑا گہرا اترا کریں اور چیزوں کو سمجھا کریں۔ جس وقت بھی آپ کسی ایک عنوان پر بحثیت قوم اکٹھے ہوتے ہیں، کافی کوئی نہ کوئی سازش کرتا ہے اور عنوانات کا رخ بدل دیتا ہے۔ ہمیں اس سازش کو بھاپنے کی ضرورت ہے اور اس عنوان پر پوری قوم کو یکجان ہونے کی ضرورت ہے، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، پاک فوج کی پشت پناہی کی ضرورت ہے۔ اور میں اپیل کروں گا کوئی کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، حکومت ہو، اپوزیشن ہو، جس کی جتنی نمائندگی ہو، وہ الائنس جو حکومت بنانے کے لیے بنے ہوئے ہو وہ بھی، اور جو اپوزیشن کے الائنس ہو وہ بھی، آپ کے ذاتی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن اب وقت آ گیا ہے، قوم انتظار کر رہی ہے کہ آپ سارے اکٹھے ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اس وطن عزیز کی حفاظت کے لیے سب کو ایک ہونا ہے۔ یہ ہمارا وطن ہے، یہ بابا فرید کا وطن ہے، یہ اولیاء کا وطن ہے، یہ داتا صاحب کا وطن ہے، یہ درویشوں کی ترقی ہے، یہ اولیاء کا فیضان ہے، یہ امیر ملت کی محنت، یہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا فیضان ہے، یہ حضرت پیر مہر علی شاہ کا، یہ صدر اللہ فاضل کی محنت، علیہ الرحمہ کی ہمارے بزرگوں کی دھرتی ہے۔ ہمیں اس دھرتی کی حفاظت کرنی ہے، لہذا یک زبان ہو کر پوری قوم کو، ہر اس شخص کو جو کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اسے مضبوط ہو کر بیک زبان ہو کر اپنے وطن کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے عسکری اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ ہم ہر مقام پر تمہارے ساتھ ہوں گے اور یہ وطن ہی نہیں، اس وطن کے چپے چپے کی حفاظت کی جائے۔ اس لیے کہ دو ہی تو ریاستیں ہیں جو نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان، جو دین کے نام پر، نظریے کے نام پر دو ریاستیں وجود میں۔ اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعطل الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہماری اس محفل نور کو قبول فرما۔ دوستوں نے اس محبت کے ساتھ اہتمام کیا ہے، اس کے اہتمام کو قبول فرما۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، اعمال کو اخلاص والا فرما۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہے تو دکھی ہے تو دکھوں سے نجات عطا فرما، وہ پریشان حال ہے تو اللہ کریم آسانی فرما، کوئی کاروباری معاملے میں اذیت کا شکار ہے تو کشادگی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، فلسطین کے مجبور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی کفر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، مسلمانوں کو اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، غیرت ایمانی نصیب فرما، جذبہ جہاد نصیب فرما، عشق رسول عطا فرما، محبت رسول کی خیرات ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اللہ دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد